السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہمارے یہاں جو مفتی موجود ہیں فتویٰ دینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر ایسا نہیں ہے تو یہ عہدہ کس لیے ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں لیں، کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، لہٰذا قرآن سے ہی اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دن کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے آپ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 127 یعنی 4 کی 127 کھولنا۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو تمہیں قرآن مجید میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا وہ مہر، اور نہیں چاہتے کہ ان کو نکاح ملے، اور بے بس بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ، کیونکہ یہاں انہوں نے وَيَسْتَفْتُونَكَ کا ترجمہ کیا کہ حکم دریافت کرتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم سے فتویٰ چاہتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اے رسول تم فتویٰ دے دو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ اس میں فتویٰ دے گا، اللہ اس میں حکم بتایا ہے، اللہ کو اجازت دے گا۔ تو اللہ نے کسی شخص کو اجازت نہیں دی، جب اللہ نے اپنے رسول کو اجازت نہیں دیا کہ وہ فتویٰ دے، اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے، تو آج کے جو لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فتوے کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں سمجھیں، جو چاہے کچھ کریں، آپ اگر اسے غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ صحیح کیا ہے، لیکن یہ فوراً فتویٰ لگا دینا کہ فلاں ایک کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور جو لوگ مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دراصل بات کیا ہو رہی ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ تم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کمزوروں کے بارے میں، النساء خاص کمزوری کے بارے میں۔ یہ کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی، ویسے بھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سورہ نساء جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کمزور معاشرے کے بارے میں بات چیت ہے۔ تو یہاں بھی النساء جو ہے ضروری نہیں کہ کمزور صرف عورت ہو، کمزور مرد بھی ہوتے ہیں، کمزور عورت بھی ہوتی ہے، کمزور معاشرہ بھی ہوتا ہے، کمزور حکومت بھی ہوتی ہے، کمزور عہدیداران بھی ہوتے ہیں، بے انتہا چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہاں سمجھنا پڑے گا کس کمزوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تم سے فتویٰ چاہ رہے ہیں خاص کمزوری میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان میں، یعنی ان سب کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ اب یہ فیہن ان کے بارے میں صرف عورتوں کے بارے میں لے کر آ گئے، یہ بھی قطعی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ آگے بتا رہے کہ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو سمجھ کر پڑھی جاتی ہے تم پر الکتاب میں، یعنی فتویٰ کہاں مل رہا ہے، فتوے کا جواب کہاں مل رہا ہے، اللہ کی کتاب میں۔ تو جو تم پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے الکتاب میں، فی یتام النساء، تنہا کمزوروں میں، یتامہ جو ہے یہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم اس کو نہیں کہا جاتا جس کے ماں باپ مر گئے ہیں، بلکہ جو تنہا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص کمزوری کے تنہاؤں میں جو تم پر الکتاب میں سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اللاتی وہ جو کہ لا تؤتونہن تم انہیں نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن جو پابندی ہے ان کے لیے، وترغبون ان تنکحوہن اور تم رغبت رکھتے ہو یہ کہ تم ان سے پختہ معاہدہ کر لو، والمستضعفین من الولدان اور خاص بے بسی کر دیتے ہو ان کے پیدا کردہ میں، وان تقوموا اور یہ کہ تم ڈٹ جاؤ، للیتامى بالقسط تنہاؤں کے لیے برابری کو، وما تفعلوا اور جو تم فعل کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ کانا ہے بہی علیما اس کے ذریعے علم رکھنے والا۔ یہ ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کے ذریعے جاننے والا۔ تو میں پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل عمل ہے۔ یہ تم سے خاص کمزوروں میں فتویٰ چاہتے ہیں، کہو ان میں اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، اور جو تم پر الکتاب میں خاص کمزور تنہاؤں میں سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، وہ جو کہ تم انہیں نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے پابندیاں ہیں، اور تم ان سے یہ کہ پختہ معاہدے کی رغبت رکھتے ہو یا خواہش رکھتے ہو، اور تم ان کے پیدا کردے میں بے بس کر دیتے ہو، خاص بے بسی پیدا کرتے ہو، اور یہ کہ تم تنہاؤں کے لیے برابری کو ڈٹ جاؤ، اور جو تم یہ فعل کرو گے بھلائی سے، بس بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ
عموماً جو لوگ فتویٰ کیا چاہتے ہیں کہ کمزوروں کے بارے کیا کرنا ہے، یہ ہمارے زیر نگاہ ہے، ہمیں سب مارے کچھ بھی کریں، تم کون ہوتے بولنے والے؟ کوئی پوچھنے نہیں چاہتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ اپنی بڑائی قائم رکھنا چاہتا ہے اور کمزوروں کے بارے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے پھر وہ کمزوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا یعنی اس پر وہ فتویٰ چاہتے ہیں کہ کمزوروں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں فتویٰ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کہو اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ کیا فتویٰ دے رہا ہے کہ جو کچھ الکتاب میں ہے خاص کمزور تنہاؤں میں وہ ان پر سمجھ کر پڑھی جائے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ کمزوروں کو حقوق کس طرح سے دینا ہے، کمزوروں کو کس طرح مدد کرنی ہے، کس طرح انہیں مضبوط بنانا ہے۔ اللہ نے کہیں کمزور کو دبانے کے لیے نہیں کہا، کمزور کا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے۔ تو الکتاب میں جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے، جو فتویٰ دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، اسے ان پر سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور وہ جو کہ تم انہیں دیتے ہی نہیں، جو ان کے لیے پابندی ہے، کمزوروں کے بارے میں کیا پابندیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں کہ کس طرح سے انہیں اللہ کے احکامات پہنچانا ہے، کیسے نظریات کو دینا ہے، کس طرح سے بہترین معاشرہ بنانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے پابندی رکھی ہے وہ تم انہیں دیتے ہی نہیں ہو۔ اور تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے پختہ معاہدہ کر لو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ کمزوروں سے تمہارا بڑا پختہ معاہدہ ہو کہ جو تم کہو وہ تمہارے اشارے پر چلتے رہیں۔ تم یہ رغبت رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے جو پابندیاں رکھی ہیں تم انہیں وہ دیتے ہی نہیں ہو۔ اور کرتے کیا ہو کہ والمستضعفین من الولدان، جو ان کا پیدا کردہ اس میں تم خاص بے بسی پیدا کرتے ہو، یعنی کمزور اگر کوئی کچھ حالات پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے تحت نکلنا چاہتا ہے تو تم اسے انتہائی بے بس کرنا شروع ہو جاتے ہو، ایسے حالات پیدا کرتے ہو کہ وہ بے بس ہو کر تمہارے کہنے پر رہ جائیں۔ تو ان کے پیدا کردہ کے بارے میں انہیں تم بے بس کرتے ہو، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنہاؤں کے بارے میں تم برابری پر ڈٹ جانے والے ہو جاؤ۔ جو بھی تنہا رہ گیا ہے تو اس کے لیے تم برابری کو ڈٹ جاؤ، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دو۔ جو معاشرے کے مضبوط افراد اپنے لیے کر رہے ہیں، اگر کمزوروں کو دبا رہے ہیں تو تم برابری کا نظام قائم کرو، برابری کے لیے ڈٹ جاؤ اس کے لیے۔ اور جو تم یہ بھلائی سے عمل کرو گے تو بے شک اللہ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے کتاب کے ذریعے احکامات دیے، اس کے ذریعے وہ علم رکھنے والا ہے کہ تم یہاں پر ظلم کر رہے ہو، برابری کر رہے ہو۔ اس لیے قسط کو لوگ انصاف بھی کہہ دیتے ہیں برابری کے بجائے۔ انسانی معاملات میں ہوتا یہ کہ کمزور اور مضبوط کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے لیے برابری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اس کی مثال پھر میں یہی دوں گا کہ پاکستانی معاشرہ کیوں تباہ ہے، کیونکہ یہاں کمزور اور مضبوط کے لیے قانون الگ ہے۔ ایک پولیس والا ہے تو وہ اپنی وردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمزوروں کو دباتا ہے، ان سے رشوتیں بٹورتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، نہیں کرو گے تو جعلی مقدمات بنا دیں گے، اور ان سے ایٹ رہا ہوتا ہے، حرام مال کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی افسر ہے تو اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کمزوروں پر لاگو کرتا ہے، ان کو دباتا ہے اور ان سے رشوتیں بٹورتا ہے، ان کو دبا کر ان سے اپنا کام کرواتا رہتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے ماننے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمزوروں کے لیے بھی اسی مضبوط والے قانون پر دونوں کے لیے برابری کی بات کرے، یعنی جو قانون مضبوط کے لیے وہی قانون کمزور کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مضبوط کے لیے قانون کچھ اور، کمزور کے لیے کچھ اور۔ ہمارے اکثر جو سیاستداں ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سب نے اپنا قانون الگ بنا رکھا ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور تمام قانون جو وہ کمزوروں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، ان سے انصاف چاہتے ہیں۔ یہ جو آج سندھ میں کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو جو سارے بنے ہوئے ہیں، یہ صرف اسی ناہمواری کی وجہ سے کہ کمزور کے لیے الگ قانون ہے اور مضبوط کے لیے الگ قانون ہے۔ اگر کمزوروں کے لیے جو تنہا بھی ہیں، تنہا کمزوروں کے لیے وہ برابری کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، اس طرح کی بات کر لے، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ بے بسی ان کی ختم ہو جائے گی، وہ چیزیں ان کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ فیل کرو گے بھلائی والا، یعنی آپ جو برابری کا انصاف کے لیے ڈٹ رہے ہیں، کمزور اور مضبوط کے تعلق کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں کے لیے برابری کا انصاف چاہتے ہیں، تو یہ جو آپ فیل کریں گے بھلائی میں سے، تو بس بے شک اللہ بھی اس کے ذریعے جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کے تحت حکم دیتا ہے، اور وہ نتائج اس عمل کے تحت ہی دیتا ہے جو آپ کا فیل ہوگا۔ اگر آپ کا فیل وہ نہیں ہوگا تو آپ کو وہ نتائج بھی نہیں ملیں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی کہ کوئی فتویٰ دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، تمام فتوے جو ہیں وہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کے فتوے پر پابند ہونا پڑے گا۔ اسی طرح یہاں پر جو لا تؤتونہن ما کتب لہن کہا کہ تم انہیں نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے پابندیاں رکھی گئی ہیں۔ اب یہ کتبہ لازمی یہی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہاں تو روزہ فرض کروا دیتے،
سیام کو فرض کروا دیتے. لیکن یہاں پر جو توتونہن ما کتب لہن ہے تو یہ پابندی کیوں نہیں کرواتے؟ تم انہیں دے ہی نہیں رہے جو اللہ نے ان کے لیے پابندی رکھی. تو اللہ نے جو پابندیاں رکھی اس کی کتاب میں آپ پڑھیں کہ کمزوروں کے کیا حقوق ہیں اور اس کی پابندی کریں، اس کو اپنے اوپر لازم کرا رکھیں، یہ فرض ہے. اور اس پر آپ ان سے پختہ معاہدے کی رغبت بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ صرف ان سے پختہ معاہدے کی رغبت رکھ رہے ہیں تو آپ ان کے پیدا کردے انہیں بے بسی پیدا کر رہے ہیں اور اپنا پابند بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے. آپ انہیں دیں جو کچھ اللہ نے ان کے لیے پابندی رکھی ہے، پھر آپ رغبت رکھیں کہ ان سے پختہ معاہدہ کریں اور ان کے پیدا کردہ کے حالات کے بارے میں آپ بے بسی نہ پیدا کریں. تو جب آپ اس طرح تنہا کے بارے میں برابری کے اصول اپنائیں گے کہ چاہے وہ کمزور ہو یا مضبوط، برابری کا اصول قائم ہوگا. جب یہ بھلائی والا فعل کریں گے تو پھر اللہ بھی اس کے ذریعے علم رکھنے والا، جاننے والا، وہ نتائج بھی آپ کو اسی کے مطابق دے گا. تو امید ہے یہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. کتبہ کی جو پابندی لازمی فرض ہے کہاں کہاں ہے، کیا کچھ ہے، اس پر بھی آپ لوگ غور کریں کہ صرف ایک روزہ کو تو فرض کر لیتے ہیں اور باقی جو کتبہ اور الفاظ کے ساتھ آیا اس پر نہیں کرتے ہیں. تو آپ اگر آپ ان آیتوں کو میرے درس پہ سنیں گے تو ہر جگہ آپ کو کتبہ کی پابندی بھی مل جائے گی کہ کیا پابندی کس طرح سے کی جاتی ہے. اسی طرح یہاں بھی وہ پابندیاں ہیں کہ کمزوروں کو آپ انہیں دیں گے جو ان کے لیے پابندی رکھی گئی ہے، ان کے ساتھ انصاف کریں گے، برابری کا معاملہ کریں گے، ان کو بے بس نہیں کریں گے اور بھلائی والا فعل کریں گے. تو پھر جا کر آپ کو بہترین نتائج ملے گا اور بہترین معاشرے کی بنیاد پڑے گی. السلام علیکم.